السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے بگرام ایگزٹ۔ بگرام ایئر بیس تھی امریکہ اور نیٹو ٹروپس کی، وہاں سے اب انہوں نے انخلا کر لیا ہے، اور یہ سائن ہے، سگنل ہے ان ادر فیلڈ اٹیمپٹ کا ویسٹرن اسٹیٹس کی نیشنل بلڈنگ میں اور ایئر لفٹنگ آف ڈیموکریسی میں۔ اسی طرح سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز تھی ابو غریب ان عراق اور گوانتانامو بے ان کیوبا، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کہ ان پلیزنٹ انڈیزائریبل لسٹ ہے امریکن کی وائلیشنز کی، ان کو بھی ہم دیکھیں گے اس ایڈیٹوریل میں۔ اس کے علاوہ جو ماڈسٹ کولڈ وار ایئر فائی کی گئی تھی اور سپرالنگ کولڈ وار کی کوشش کی گئی تھی، یہ تمام اب ناکام ہو چکی ہیں، اور جو افغانستان میں سچویشن ہے یہ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، اور افغانستان ایک مرتبہ پھر سے لومن کر رہا ہے سول وار کی جانب۔ تو یہ تمام جو فیکٹس ہیں امریکہ کے انخلا کرنے کے بعد، ان کو ہم کوریلیٹ کریں گے جب سوویت یونین نے انخلا کیا تھا تب کیا ہوا تھا، تو یہ تمام بگرام ایگزٹ میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پور ویکسین رسپانس کے اباؤٹ۔ پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ کووڈ-19 ویکسینیشن ریٹ بہت کم ہے، اور یہ اونلی 5% کاؤنٹ کرتا ہے انٹائر پاپولیشن کا، 10% کاؤنٹ کر رہا ہے ایلیجیبل گروپ کا، اور ویکسینیشن کوریج سب سے زیادہ اسلام آباد میں ہے جو کہ 35% ہے۔ تو ہم دیکھیں گے فیکٹرز ویکسین ہیزیٹنسی کے کیا ہیں، کنسپیراسی تھیوریز اینڈ لو اویئرنیس کیا ہے، اسی طرح سے جو ڈیلٹا پلس ویریئنٹ کا خطرہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور یہ بھی خوف پایا جاتا ہے کہ جو نیکسٹ میوٹیشن ہوگی وہ امیون اسکیپ وائرس ہوگا، جس کو امیون سسٹم ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم پور ویکسین رسپانس میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے پلاٹس فار ایوکٹیز۔ یہ ایوکٹیز کون ہیں، کون لوگ ہیں جن کو ایکسپیل کیا گیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گجر اور اورنگی نالہ پہ رہائش پذیر تھے۔ ان انکروچمنٹس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اب پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پرووائڈ کریں گے 80 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس 6500 فیملیز کو جو کہ افیکٹ ہوئی ہیں۔ لیکن پاکستان کی پریویس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ کمپنسیشن کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا اپنا یہ جو وعدے ہیں یہ وفا کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے، بگرام ایگزٹ۔ دی ایگزٹ آف امریکن اینڈ نیٹو ٹروپس فرام افغانستان بگرام ایئر بیس۔ امریکن اور نیٹو ٹروپس کا جو انخلا ہے افغانستان کی بگرام ایئر بیس تھے، وچ واز کمپلیٹڈ آن فرائیڈے، جو کہ مکمل ہوا ہے جمعہ والے دن۔ سگنلز دی اینڈ آف این ایرا، تو یہ سگنل کر رہا ہے ایک ایرا کے اختتام کا۔ ون دیٹ سا another failed attempt بائی ویسٹرن اسٹیٹس، جس نے ایک اور ناکام کوشش دیکھی ہے مغرب اسٹیٹس کی جانب سے ایٹ نیشن بلڈنگ اینڈ ایئر لفٹنگ آف ڈیموکریسی، قومی بلڈنگ کے لیے اور جمہوریت کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بائی فورس۔ بگرام سروڈ ایز اے گریم ایگزامپل آف ہاؤ دا ویسٹ، بگرام ایک ویری سیریس گلومی سٹرن قسم کی مثال ہے کہ کس طرح سے مغرب اور خصوصی طور پہ امریکہ سیٹ اپ نوٹوریس بلیک سائٹس کے، انہوں نے بدنام بلیک سائٹ سیٹ اپ کی ہیں۔ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ وار آف ٹیرر کے نام پہ، دیٹ ور پرٹیکولرلی گلیگز ویئر دی فنڈامنٹل رائٹس آف پریزنرز ور ٹریمپلڈ آن فریلی۔ یہ گلیگز تھی، پریزنرز تھی، ڈیٹینشن سیلز تھے، جیسا کہ سوویت نے لیبر کیمپس بنائے تھے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کو کرش کیا جاتا رہا ہے آزادانہ طور پہ۔ ابو غریب ان عراق اور گوانتانامو بے کیوبا میں یہ اس ممبرز ہیں اس جو ان پلیزنٹ انڈیزائریبل انوائیبل لسٹ ہے اس کے۔ کولڈ وار ہوتا ہے اسٹیٹ آف پولیٹیکلی ہاسٹیلٹی بٹوین کنٹریز کریکٹرائزڈ بائی تھریٹس، پروپیگنڈا اینڈ ادر میئرز شارٹ آف اوپن وارفیئر۔ ونس سے ماڈسٹ کولڈ وار ایئر فائٹ، جب کولڈ وار ایئر فائٹ ہو گئی یعنی کہ ایئر سٹرائک کی جانب چلی گئی، بگرام کو ٹرانسفارم کر دیا گیا ایک سپرالنگ فورٹریس میں۔ سپرالنگ کا مطلب ہوتا ہے ایسا قلعہ جو سپریڈ کر رہا ہو ایک بہت بڑے ایریا پہ۔ دیٹ پروجیکٹڈ امریکن ملٹری پاور ان آفٹر میتھ آف 9/11، جو کہ پروجیکٹ کر رہا تھا امریکن کی ملٹری فورس کو 9/11 کے بعد، مینی تھاؤزنڈ آف مائلز فرام دی US ہوم لینڈ، اور یہ بہت ہزاروں میل دور تھا US ہوم لینڈ سے۔ بٹ ٹوڈے، لیکن آج، ناؤ دیٹ امیریکنز اینڈ دیئر الائز ہیو کوئٹ بگرام، جب امریکنز اور ان کے الائز یعنی کہ نیٹو فورسز نے اب بگرام کو چھوڑ دیا ہے، اٹ از فیئر ٹو آسک، تو یہ کوشچن پوچھنا جائز ہے۔ کولن ہے، پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ ہیز دیئر مشن بین اکمپلش، کیا ان کا مشن کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ ود دا کلاؤڈز آف انسرٹینٹی سویرلنگ اراؤنڈ افغانستان فیوچر، ابھی بھی جو غیر یقینی کے بادل ہیں منڈلا رہے ہیں افغانستان کے مستقبل پہ۔ فالوئنگ دی ایگزٹ آف فارن فورسز کے انخلا کو دیکھتے ہوئے، دا آنسر از کلیئرلی ان دا نیگیٹو، تو جو آنسر ہے، جواب ہے، ابھی بھی نفی میں ہے۔
دا فیکٹ از دیٹ حقیقت یہ ہے دا انوالومنٹ آف فارن فورسز ان افغانستان جو مداخلت تھی انوالومنٹ تھی فارن فورسز کی غیر ملکی فورسز کی افغانستان میں ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ پہلے سوویتس آئے 1979 میں اور بعد میں 9/11 کے آفٹر میتھ میں امریکنز اور نیٹو فورسز آئے ہیز اونلی پرولانگ دی افغان نائٹ میئر تو انہوں نے افغان کے جو ڈراؤنا خواب تھا اس کو مزید بڑھا دیا ہے وائل افغان پولیٹیکل فورسز اینڈ وار لارڈز آر نو ڈاؤٹ آلسو ٹو بلیم اگرچہ کہ جو افغانستان میں سیاسی قوتیں ہیں اور وار لارڈز ہیں ان کو بھی الزام جاتا ہے فار دی ڈس فنکشن دیٹ ہانٹس دیئر لینڈ اس اب نارملٹی امپیئرمنٹ کے لیے جو ان کے لینڈ کو بھی ہانٹ کر رہا ہے دا انٹرفیئرنس آف فارن پاورز اینڈ پلینگ آف جیو پولیٹیکل گیمز آن افغان سائل لیکن یہ جو مداخلت تھی غیر ملکی طاقتوں کی اور جیو پولیٹیکل گیمز تھی افغان کی سرزمین پہ ہیو ہیڈ اے میجر پارٹ ان ڈیسٹیبلائزنگ دا کنٹری تو ان کا بہت میجر رول رہا ہے ملک کو غیر مستحکم کرنے میں اینڈ پریونٹنگ این آرگینک ایولیوشن اینڈ پولیٹیکل پروسیس فرام ٹیکنگ روٹ اور ان تمام چیزوں نے روکا ہے آرگینک ایولیوشن کو ارتقاء کو اور سیاسی عمل کو دو اٹ کین بی آرگیوڈ اگرچہ یہ دلائل دیے جا سکتے ہیں دیٹ افغانستان ہیز ریئرلی سین اسٹیبلٹی افغانستان نے مستحکمیت کو بہت کم دیکھا ہے پر ہیپس دا اسکرپٹ وڈ ہیو بین ریٹن ڈفرینٹلی لیکن یہ اسکرپٹ مختلف ہو سکتا تھا اگر یو ایس ایس آر اور بعد میں یو ایس نے میڈل ان نہ کیا ہوتا انفیئر نہ کیا ہوتا کنٹری کے معاملات میں جو کہ یہ پچھلے 4 دہائیوں سے کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی یہ کاؤنٹنگ جاری ہے لکنگ اہیڈ فیوچر میں دیکھتے ہوئے دیر آر فار ٹو مینی ان ناؤنز ویئر افغانستان از کنسرن جب افغانستان کی بات آتی ہے تو بہت سارے ان ناؤنز ہیں ایز اے ویسٹرن ڈپلومیٹ بیسڈ ان کابل ٹولڈ ریوٹرز ایک مغربی سفارتکار نے کابل میں ریوٹرز کو بتایا جو کہ ایک نیوز ایجنسی ہے کہ یو ایس اور نیٹو نے بہت ساری جنگیں جیتی ہیں بٹ وہ افغانستان کی جنگ ہار گئے ہیں دس از کوائٹ کلیئر یہ بالکل واضح ہے ایز دا افغان طالبان امبولڈنڈ بائی دی سیریز آف وکٹریز کیونکہ جو افغان طالبان ہیں اور وہ اب انکریج ہیں بہت ساری فتوحات سے ہیو دیئر آئیز سیٹ آن کابل اب ان کی نظریں کابل کے اوپر ہیں دا ویسٹرن سپورٹڈ افغان گورنمنٹ سیمز انیبل ٹو ڈیفینڈ دی کنٹری مغرب جس افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا اب اپنے ملک کو وہ ڈیفینڈ کرنے میں نااہل نظر آ رہی ہے پرٹیکولرلی وداؤٹ دا ملٹری مسل آف اٹس فارن پروٹیکٹرز جب جو ان کے فارن پروٹیکٹرز تھے یعنی کہ امریکن اور نیٹو فورسز یہ چلے جائیں گے افغانستان سے وائل جو بائیڈن ہیز ٹاکڈ آف اوور دی ہاریزن کیپیسٹی ٹو ڈیفینڈ افغان گورنمنٹ جبکہ جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اوور دی ہاریزن پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں افغان کی حکومت کو ہی آلسو سیڈ ان دی سیم بریتھ دیٹ دا افغانز آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ڈو اٹ دیم سیلز انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان کو یہ خود کرنا ہوگا دا میسیج سیمز کلیئر میسیج بہت واضح نظر آتا ہے آگے ہمارے پاس کالن ہے کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے اور میسیج کیا ہے کابل از آن اٹس اون کہ کابل اب اپنے آپ پہ منحصر ہے آف کورس این اسلامک ایمریٹ آف افغانستان از ناٹ پیلیٹیبل آپشن اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ایک ایکسیپٹیبل آپشن نہیں ہے دنیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایز دس کنٹری سینئر سول اینڈ ملٹری لیڈرز ہیو انڈیکیٹڈ جس طرح سے ملک کے سینئر سول اور جو ملٹری لیڈرز ہیں انہوں نے نشاندہی کی ہے افغانستان امپلوڈز اگین اگر افغانستان ایک مرتبہ پھر سے کولیپس کرتا ہے ویری ریئل کنسرنز آف ٹیررزم اینڈ ریفیوجیز ول کنفرنٹ تو بہت سارے جو دہشت گردی کے اور پناہ گزینوں کے تحفظات ہیں تشویش ہے وہ اس کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا دنیا کی کمیونٹی کو بھی اور خاص طور پہ ان کے پڑوسیوں کو بھی اب کے لیے دیر آر ٹو مینی ان آنسرڈ کویسچن بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب نہیں دیا گیا افغانستان کے متعلق اینڈ نو کنونسنگ آنسر اور ان کا کوئی کنونس کرنے والا آنسر یا جواب بھی نہیں موجود نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پور ویکسین ریسپانس پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ کووڈ-19 ویکسینیشن ریٹ بہت لو ہے یہ سچویشن وچ اف ناٹ امپرووڈ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو اگر بہتر نہ بنایا گیا تو بہت سارے ملٹیپل چیلنجز کی طرف لیڈ کر سکتی ہے thus far ابھی تک صرف 5% انٹائر پاپولیشن کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے if one were to look at the percentage of vaccinated people in the eligible group اگر ہم ایلیجیبل گروپ یعنی کہ 18 ابو دیکھیں تو تقریباً 10% لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے یہ جو ڈیٹا ہے شو کر رہا ہے ویکسین کوریج کا یہ پرومسنگ ہے صرف اسلام آباد میں جہاں پہ 35% لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے جبکہ اناکولیشن جو ریٹ ہے بلوچستان سندھ اور پنجاب میں یہ 10% ہے یا اس سے بھی کم ہے ایکسپرٹ ہیو سیڈ دیٹ دا ویکسین ہیزیٹنسی کنسپیریسی تھیوریز اینڈ لو اویئرنیس آر میجر فیکٹرز تو یہ جو لو ویکسینیشن ریٹ ہے اس کے پیچھے جو مین فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں فرسٹ آف آل ویکسین ہیزیٹنسیز ہے ویکسین ریسیو کرنے میں ہچکچاہٹ ہے اس کے علاوہ کنسپیریسی تھیوریز ہیں اور لو اویئرنیس ہے لیکن جو منسٹر آف نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں ان کا کلیم ہے دعویٰ ہے کہ
that the rates are low as most people want to get vaccinated near their place of residence, کہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی پلیس آف ریزیڈنٹ کے نزدیک ویکسینیٹ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ریٹس لو ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ڈیٹرڈ ہو جاتے ہیں، ڈسکریج ہو جاتے ہیں لانگ ویٹ ٹائم سے. وائل دس may is a minor factor behind this slow pace، یہ ایک چھوٹا فیکٹر ہو سکتا ہے اس سلو پیس کے پیچھے. the issue vaccine hesitancy is a real and dangerous one، لیکن جو ویکسین ہیزیٹنسی کا معاملہ ہے یہ بہت حقیقی اور بہت خطرناک ہے. one survey cited by the doctors had revealed that there are fears، ایک سروے جو ڈاکٹر کی جانب سے کیا گیا ہے اس نے انویل کیا ہے، ریویل کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ خوف پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ وہ بیمار ہو جائیں گے جیب ریسیو کرنے سے، اور کنسرن پائے جاتے ہیں کہ یہ ان کا ڈی این اے آلٹر کر دے گا. دا گورنمنٹ مسٹ ایکنالج، حکومت کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کتنا یہ حقیقی اور وائڈ اسپریڈ ایشو ہے ویکسین سیپٹیسمز کا، ویکسین ڈاؤٹ کا، اینڈ دین ایڈریس اٹ ود اے سسٹمیٹک اینڈ افیکٹو اویئرنیس کمپین، اور اس کو بہت ہی مؤثر اور سسٹمیٹک آگاہی کی کمپین کے ذریعے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. فلیئر ٹو ڈو سو ول اینڈ ان این کووڈ-19 ڈیزاسٹر فار پاکستان، اگر ایسا کرنے میں حکومت ناکام ہو جاتی ہے تو پاکستان کو ایک کووڈ-19 ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑے گا. سم تھنگ وی ہیو فارچونیٹلی اوائڈڈ thus far، جس سے ہم ابھی تک قسمت سے بچے ہوئے ہیں. ایکسپرٹ ہیو ڈسکرائبڈ اے سچویشن ان وچ دا ورلڈ از سٹنگ آن اے ٹائم بم. ایکسپرٹس یعنی کہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اب صورتحال ہے دنیا ایک ٹائم بم کے اوپر ہے، جس میں ڈیلٹا ویریئنٹ بہت تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے، اور اب یہ میوٹیٹ ہو گیا ہے ڈیلٹا پلس میں. دیر آر فیئرز آف نیکسٹ میوٹیشن بیکمنگ این امیون اسکیپ وائرس. اب اگر اگلی میوٹیشن ہوتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ تبدیلی امیون اسکیپ وائرس ہوگا، جس کو امیون سسٹم ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے گا. وچ دا ہیومن باڈی ول نو لانگر بی ایبل ٹو ریکگنائز اینڈ ایلیمینیٹ، جس کو ہیومن باڈی ریکگنائز بھی نہیں کر پائے گی اور اس کو ختم بھی نہیں کر پائے گی. ایئرز ود لو ویکسینیشن ریٹس could likely be the birth place of next variant. ایسے ایریاز جہاں پہ ویکسینیشن ریٹ بہت کم ہے وہ برتھ پلیس ہو سکتے ہیں نیکسٹ ویریئنٹ کی. ایز دا وائرس ول تھرائیو امنگ swathes آف unvaccinated پیپل، کیوں جو یہ وائرس ہے یہ تھرائیو کرے گا، گرو کرے گا ایسی براڈ اسٹرپ اور ایریا آف پیپل میں جو کہ ان ویکسینیٹڈ ہیں. دا گورنمنٹ مسٹ ایڈریس دس ہیزیٹنسی، گورنمنٹ کو اس چارٹ کے ایشو کو حل کرنا ہوگا، اینڈ ریمپ اپ ایفرٹس، اور اپنی کاوشوں کو تیز کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو راضی کر سکے وہ ویکسین حاصل کرنے میں، اور رسک کے ہیلتھ کیئر کرائسس، یا پھر ان کو رسک لینا ہوگا ہیلتھ کیئر کرائسس کا اور پاپولیشن کٹ آف کا دنیا سے، کیونکہ جو کربز ہیں، ٹریول بینز ہیں، وہ انکریز ہو جائیں گے جب جیسے ہی کووڈ-19 کیسز انکریز ہوں گے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پلاٹ فار ایویکٹیز ان دا midst آف دیئر لانگ اینڈ ہیروئنگ ordeal. ہیروئنگ ہوتا ہے ایکیوٹلی ڈسٹریسنگ، ordeal مطلب نائٹ میئر. یہ جو گجر نالہ اور اورنگی نالہ کے لوگ تھے ان کی جو ایکیوٹلی ڈسٹریسنگ نائٹ میئر تھا، اس کے درمیان میں دیر may come be some light at the end of the tunnel for those affected by گجر نالہ اینڈ اورنگی نالہ انکروچمنٹ آپریشن ان کراچی. تو ایک رے آف ہوپ نظر آئی ہے گجر نالہ اور اورنگی نالہ تجاوزات کے آپریشن میں کے متاثر لوگوں میں. سندھ چیف منسٹر مراد علی شاہ، سندھ کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے اناؤنس کیا ہے پریس کانفرنس میں فرائیڈے والے دن کہ پروونشل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے الاٹ کرنے کا 80 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس تقریباً 6500 فیملیز کو جو کہ ڈسپلیس ہو گئی تھی، ریپلیس ہو گئی تھی، جو کہ ریموو کر دیا گیا تھا. ایویکٹیز ہیں جو لوگ میسیو ایکسرسائز کے، یعنی کہ ریموول جو کر دیا گیا تھا گجر اور اورنگی نالہ پہ لوگوں کو. ٹو دیٹ اینڈ ہی سیڈ دا سپریم کورٹ وڈ بی اپروچ. ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو اپروچ کیا جائے گا کہ وہ ان کو $10 بلین پرووائڈ کرے فنڈ میں سے جو کہ ریکور کیے گئے ہیں بحریہ ٹاؤن سے لینڈ ڈیولپمنٹ فرم کی سیٹلمنٹ ڈیوٹس کی بنا پہ. پارٹ آف دا منی ہی سیڈ وڈ گو ٹورڈز دی کنسٹرکشن آف ہاؤسز. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ جو پارٹ آف منی ہے اس کو گھروں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو کہ افیکٹ ہوئے ہیں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سے. دس از دا فرسٹ لانگ ٹرم سلیوشن پرپوز بائی دی سندھ گورنمنٹ. یہ پہلا لانگ ٹرم سلیوشن ہے جو کہ پرپوز کیا گیا ہے سندھ کی حکومت کی جانب سے ایڈریس کرنے کے لیے ڈسپلیسمنٹ آف ایویکٹیز کو. دس فار ابھی تک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے ایگری کیا تھا کہ وہ رینٹ پے کریں گے 2 سال کا افیکٹڈ فیملیز کو، جو کہ تقریباً 15,000 روپے پر منتھ بنتا تھا، اور بعد میں ان کو ری سیٹل کیا جائے گا انڈر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے. ہاؤور تاہم given this scheme is in nascent stages، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ اسکیم ابھی انیشیل سٹیجز میں ہے، ری سیٹلمنٹ انڈر اٹ وڈ بی اے ویری ڈسٹنٹ پراسپیکٹ. اس کے انڈر ری سیٹلمنٹ ایک بہت فار اوے پراسپیکٹ ہوگا، پہلو ہوگا. ان اینی کیس کسی بھی کیس میں اٹ از پروونشل گورنمنٹس رسپانسبلٹی، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹو انڈر ٹیک دس ایکسرسائز، کہ وہ یہ ذمہ داری لے ایکسرسائز کرے جسٹ ایٹ اٹ واز اٹس رسپانسبلٹی ان دا فرسٹ پلیس، جیسا کہ پہلی جگہ پہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان فیملیز کو پرووائڈ کرے افورڈیبل ہاؤسنگ لیگلی ساؤنڈ بیسس پہ وچ وڈ ہیو پریونٹڈ دیئر ہومز فرام بینگ ریڈیوس ٹو ربل ٹوڈے.
جس سے ان کے گھروں کو ملبے کے ڈھیر میں کنورٹ ہونے سے روکا جا سکتا تھا۔ بجائے اس کے جو ایکسپیڈینسی ڈروو لوکل اتھارٹیز ہیں، یعنی کہ ایسی اتھارٹیز جو بینیفٹ اٹھاتی ہیں مواقع کا، ڈیکیڈز اگو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے لیز اور این او سیز ایشوز کر دیے گئے تھے، جہاں پہ پروویژن کی گئی تھی یوٹیلیٹیز کی، یعنی کہ بجلی کے میٹر لگائے گئے تھے، گیس کے میٹر لگائے گئے تھے ان رہائشیوں کے۔ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز along گجر نالہ ہیو بین انیشیٹڈ مینی ٹائمز۔ گجر نالہ کے ساتھ جو اینٹی انکروچمنٹ تھی، اینٹی تجاوزات ڈرائیوز تھی، وہ پہلے بھی انیشیٹ کی گئی تھی، جیسا کہ ہم نے 2016 میں دیکھا۔ تقریباً 4000 اسٹرکچرز تھے، ان کو ریز کر دیا گیا تھا، اور یہ تقریباً 24 کلومیٹر کے ایریا میں اسٹریچ کر رہے تھے۔ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا جب کیٹاسٹروفک اربن فلڈنگ ہوئی ہے تو پرولانگ مونسون اسپیل کی وجہ سے، تو یہ میٹر پہ ہیڈ کیا ہے، توجہ دی ہے سپریم کورٹ نے، اور اب وہ ڈٹرمائن نظر آتی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ کلیئر کریں انکروچمنٹس کو اس نالاز کے نزدیک۔ ان موسٹ ایوکشنز، بہت ساری ایوکشنز دیٹ ہیو ٹیکن پلیس ان کراچی ہسٹری، جنہوں نے کراچی کی ہسٹری میں ٹیک پلیس کیا ہے، بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں کہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو فلی طور پہ ہم نے دیکھا کہ انٹائرلی یا ٹوٹلی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ فار انسٹنس اگر ہم دیکھیں تو صرف 30,000 80,000 لوگوں میں سے جو ڈسپلیس ہوئے ہیں لیاری ایکسپریس کنسٹرکشن میں، ان کو ری سیٹل کیا گیا ہے، اور صرف اونلی 33% ایسے لوگ ہیں جنہوں کو میگر کمپنسیشن ملی ہے، یعنی کہ بہت لٹل کمپنسیشن دی گئی ہے، جو کہ تقریباً 50,000 بنتی ہے، جس کو اناؤنس کیا گیا تھا۔ دس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو ایپیکس کورٹ کو یہ انشور کرنا ہوگا، یقینی بنانا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ فلفل کرے اپنے جو ابلیگیشنز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم میں، تاکہ جو لوگ ہوم لیس ہو گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں آپریشن کی وجہ سے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ یہ بریف انالیسس تھا جو جولائی 4 کے ایڈیٹوریل کا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔